یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم اور تحفہ یا علی پروگرام سیرت بطور سیزن 2 کے ساتھ آپ کا ہوسٹ بدان مرتضیٰ حاضر خدمت۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کسی امام یا معصوم کی شہادت کا نزول کے ایام آتے ہیں تو ہم ان کی سیرت طیبہ پہ اس لیے روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو اور مضبوط کر سکیں۔ آج اسی مناسبت سے ہم نے دعوت دی ہے خطیب قائم آل محمد کے قبلہ فراج حسین زینی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ہمارا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں بی بی فاطمہ الزہرا کس طرح ساتھ رہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین، صلی اللہ علی مولاتی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ اجمعین۔ جس طرح کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں کس طرح ساتھ دیتی رہیں، تو اس کا یہی جواب ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے مردوں کے اندر، تو بے عین ہی وہ جو اتنی بھی تعلیمات تھیں اس کو بی بی صلوات اللہ علیہ اجمعین ایڈریس کیا کرتی تھیں عورتوں کے اندر، اور بے عین ہی وہی پیغام جو رسالت مآب دے رہے ہوتے تھے آپ اس کو عورتوں تک منتقل کیا کرتی تھی۔ بلکہ کئی روایتوں نے یہ لکھا کہ آپ اپنے گھر میں مدرسہ سجایا کرتی تھیں اور تمام عورات مدینہ کو دعوت دیا کرتی تھیں کہ جب آپ ان کو بلاتی تھیں اور پھر وہی پیغام جو آپ اپنے والد بزرگوار سے سنا کرتی تھیں، کیونکہ اکثر تو مسجد نبوی میں وہ پیغام بیان ہو جایا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے پیغامات تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محافل میں دیا کرتے تھے، تو اس پیغام کو، ان تمام صورتوں کی، ان تمام تفاسیر کو بی بی صلوات اللہ علیہ اجمعین عورتوں کے اندر اپنا مدرسہ لگا کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر جب ہم کسی بھی بات کو اگر پھیلانا چاہیں تو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ گھر کی سربراہ خداوند متعال نے اس عورت کو رکھا ہوتا ہے، اس ماں کو رکھا ہوتا ہے، اور اسی لیے کئی روایتوں نے ماں کو، عورت کو ان کے گھر کا رب البیت کہا ہے، یعنی گھر کی ماں، گھر کو پالنے والی۔ تو اسی لیے بی بی صلوات اللہ علیہ اجمعین جانتی تھی کہ اگر کسی پیغام کو گھر گھر تک اٹوٹ یقین کے ساتھ پہنچانا ہے تو سب سے پہلے ان عورتوں کی تبلیغ کرنی پڑے گی، ان عورات مدینہ کو یہ پیغام دینا پڑے گا۔ تو اس طرح بی بی صلوات اللہ علیہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں شامل رہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ عرض کیجئے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے بیٹی ہونے کا کردار کیسے ادا کیا؟ جی بہت ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ ایک عورت کا پہلا کردار یا اس کا پہلا رشتہ اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور بے شک ہم یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ائمہ المعصومین ہیں، وہ 14 ستارے ہیں اس کائنات کے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جتنے عمل کیے ہیں وہ ہمارے لیے کیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو منور بنا سکیں۔ بی بی صلوات اللہ علیہ اجمعین کا کردار اپنے بیٹی ہونے کا بی بی نے کچھ اس طرح ادا کیا کہ جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شانہ بشانہ ساتھ رہی۔ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہوا کرتے تھے، جو تبلیغ کے کام ہوا کرتے تھے، بی بی ہمیشہ ان میں ساتھ رہتی تھی۔ تو سب سے پہلا تو اگر ہم کردار یہیں سے لے لیں ایک بیٹی کا کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کا کہیں ساتھ نہیں چھوڑا،
بلکہ ہر آن ان کی مدد کے لیے شامل رہیں۔ پھر دوسرا اگر ہم یہ دیکھیں کہ تمام تاریخوں میں یہ ملتا ہے، چاہے وہ ہماری ہوں چاہے دوسرے مکاتب فکر کی ہوں، ان سب نے یہ لکھا کہ جب بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر شتم و شتم کیا کرتا تھا، یا اکثر جب رسول عبادت کر رہے ہوتے تھے تو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینک کر چلے جایا کرتے تھے، اس کوڑے کو، اس چیزوں کو صاف اپنے ہاتھوں سے شہزادی کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کائنات کی سیدۃ النساء العالمین ہیں، انہوں نے کس طرح اپنے والد بزرگوار کو ہر چیزوں سے بچا کر رکھا، انہوں نے کس طرح اپنے باپ کی حفاظت کی۔ بلکہ کئی روایتوں نے لکھا کہ جب طائف کی پہاڑیوں سے رسول زخمی ہو کے گھر آیا کرتے تھے تو اس نالین مبارک کو بی بی اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتی تھی۔ تو یہ سارے جو مقاصد ہیں، ان سب چیزوں کو بیان کرنے کا صرف ایک ہی مقصد وہ یہی ہے کہ اگر ہم ان پہ روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح بی بی صلوات اللہ علیہ اجمعین نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنا کردار اس طرح کا ہمیں پیش کر کے بتایا کہ اگر دین کے لیے مر مٹنے کی بھی ضرورت پڑے تو خدا رب العزت کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہم مشن میں، ہمارے گھر والے بھی اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں تو کس طرح وہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور سب نے یہ دیکھا کہ دین کو کس قدر سرفرازی و بلندی بخشی میرے آقا نے۔ تو اس کے اندر تمام اگر ہم کردار دیکھیں تو وہ ایک ان بیٹی کا بھی، بی بی صلوات اللہ علیہ اجمعین کا وہ کردار رہا اپنے والد بزرگوار کے ساتھ کہ انہوں نے بے مثالی طور پر ایک عورت ہو کر ایک تبلیغی مراحلوں کو بھی طے کیا اور تمام جو بیٹی کے فرائض تھے ان کو بھی انجام دیا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اچھا قبلہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا معاشرہ بیٹا اور بیٹی میں فرق کرتا آیا، تو اس میں آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ جی بالکل، آج کل کے اب تو اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی معاشرے کے اندر ایسا عنصر رہتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں فرق چلتا رہتا ہے، یہ معاشرے کا عنصر ہے ایک۔ اور خصوصاً اس موضوع پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کے اوپر کان نہ دھریں، کیونکہ جس رسول کو ہم اپنا محبوب مانتے ہیں، جس رسول کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں تو اس قدر اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل چلی ہے وہ اس بیٹی سے چلی ہے، کہ جس بیٹی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر کو چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بیٹی کا ایک کردار بتا رہے ہیں۔ آج کل کا ہمارا معاشرہ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر پہلے تو فرق کیا کرتے تھے، اب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے نے ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بے شمار واقعات اس طرح کے ہیں کہ بیٹیوں کو یا لڑکیوں کو علم سے روک دیا جاتا ہے۔ اس مسئلے پہ خصوصاً جو دعوت فکر رکھی ہے علماء کرام نے، وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو علم سے بالکل بھی نہیں روکنا چاہیے، بلکہ اس کو بھرپور علم دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جب اپنا اگلا رشتہ جو اس نے دینا ہے وہ ایز اے ماں دینا ہے، اور جب وہ ایز اے ماں اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل ہوتی ہے، ایک ماں اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل ہوتی ہے، اسے سورہ لقمان کی آیتوں نے درج کیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ خداوند متعال نے سورہ لقمان کی آیتوں میں فرمایا کہ وہ ماں عظیم شے ہے انسان تیرے لیے۔ خداوند متعال نے یہاں پر نہ صاحبان ایمان کی بات کی، نہ مسلمان کی بات کی، خداوند متعال نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، انسان کی بات کی۔ انسان کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ اگر ہم جانوروں میں بھی دیکھیں تو ایک ماں کی جو محبت ہے وہ بچہ اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس کا رد و بدل اس کو کائنات میں نہیں ملتا۔
تو اسی لیے ماں اس بچے کے لیے رول ماڈل ہے. اسی لیے علماء کرام نے اور تمام تفاسیر نے یہ لکھا کہ بیٹیوں کو خصوصاً علم سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ جب وہ ایک ماں کے رشتے پہ قدم رکھیں گی تو اس وقت وہ بچوں کے لیے اپنے رول ماڈل ہوگی، اور اگر ان کے پاس علم ہوگا تبھی وہ اپنے بچوں کو علم دے سکیں گی. اس لیے رسالت مآب جب آپ آئے تو آپ نے ان تکفیروں کو ختم کیا کہ جو معاشرہ جو بیٹیوں کو قتل کیا کرتا تھا، جس معاشرے کے اندر جب بیٹیاں پیدا ہو جاتی تھیں تو وہ معاشرہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتا تھا، اس معاشرے کے اندر ایک سنہرا کردار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ آپ اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے. اس کردار کو، اس منفرد کردار کو یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول نے بتایا کہ ایک بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے. تو آج کا اگر معاشرہ ہم دیکھیں اور اگر ہم اپنے آپ کو رسول کی امت مانتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو رسول کا شہدائی مانتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے ہر فرمان پہ جان قربان کر دیں گے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تمام ان غلاظتوں سے کہ جو بیٹا اور بیٹی میں فرق کرتے ہیں ان سے دور رہیں. بہت شکریہ قبلہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے اختتام میں اپنے نوحے کے چند بند پیش کروں گا جو بیوی کی شہادت کے حوالے سے بڑی رقت آمیز شاعری کے ساتھ ارسلان اعظمی نے قلم بند کیا. یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا. کس قدر ظلم و ستم تجھ پہ کیا امت نے، ایک پل کو بھی نہیں رونے دیا امت نے، تیرے پہلو کو شکستہ کیا امت نے. ہر ایک لب پہ صدا یا زہرا زہرا یا علی لو پرسا یا زہرا زہرا. ہر ایک لب پہ صدا یا علی لو پرسا، پہلی ہے راہ ولایت کی شہیدہ زہرا. یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا. حال دیکھا تو یہ رو رو کے کہا زینب نے، آ گئی آپ کے بالوں میں سفیدی کیسے، کس طرح آپ کی رخسار ہوئے ہیں نیلے. کس نے مارا اماں یا زہرا زہرا، کیوں ہے چہرے پہ نشاں یا زہرا زہرا. کس نے مارا اماں، کیوں ہے چہرے پہ نشاں، اب ایک دن میں ہوئی کیسے ضعیفہ زہرا. یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا.